الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم اذ جعل الذین کفروا جب جگہ دی کفار نے فی قلوبہم اپنے دلوں میں الحمیہ ضد کو حمیت الجاہلیہ وہی زمانہ جاہلیت کی ضد فانزل اللہ تو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے سکینتہ اپنی تسکین کو علی رسول ہی اپنے رسول مکرم پر وعلی المؤمنین اور اہل ایمان پر وَأَلْزَمَهُمْ اور انہیں استقامت بخش دی کلمۃ التقوی تقوی کے کلمہ پر وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا اور اس کے حقدار بھی تھے وَأَهْلَهَا اور اس کے اہل بھی تھے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 26 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا یہی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روک دیا مسجد حرام میں داخل ہونے سے اور قربانی کے جانوروں کو بھی کہ وہ بندھے رہیں اپنی جگہ تک نہ پہنچ سکیں، اور اگر نہ ہوتے مکہ میں چند مسلمان مرد اور چند مسلمان عورتیں جن کو تم نہیں جانتے، اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم رون ڈالو گے انہیں، سو تمہیں پہنچے گی ان کی وجہ سے عار بے علمی کے باعث، نیز تاکہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے، اور اگر یہ کلمہ گو الگ ہو جاتے تو اس وقت جنہوں نے کفر کیا ان میں سے تو ہم انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ کل کے درس میں ہم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت اور تفسیر اس کی ہم نے ترجمے کے ساتھ سنی۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے کفار کی حمیت بے جا ضد اور اسلام سے نفرت کو بیان کیا، اور صحابہ کرام کو اللہ کریم نے جو سکون قلب عطا فرمایا، تقوی کے اندر ان کو ثابت قدم رکھا، اس کا ذکر بھی فرمایا گیا۔ ارشاد ہوا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ جب جگہ دی کفار نے اپنے دلوں میں ضد کو وہی زمانہ جاہلیت کی ضد۔ آیت میں بڑے واضح انداز میں اللہ کریم نے اس فرق کو بیان کیا جو اہل ایمان اور کفار کے طریقہ کار میں فرق تھا۔ سب سے پہلے حمیہ کی تحقیق ذہن نشی فرما لیں کہ حمیہ کسے کہتے ہیں۔ حمیت کا وزن ہے فعیلہ، اس کا معنی ہوتا ہے خودداری اور کسی چیز سے نفرت۔ جیسے کہتے ہیں اہل عرب کہتے ہیں حمیت عن کذا، یعنی میں نے اس کام سے اجتناب اختیار کیا کیونکہ اس کام کا کرنا میرے لیے باعث شرم و عار تھا۔ علامہ ابن حیان نے بھی یہی لکھا کہ کفار کی حمیت کو حمیت جاہلیت اس لیے کہا گیا کہ ان کی ضد بغیر کسی دلیل کے تھی اور غیر محل میں تھی، اس وجہ سے کفار کے اندر تعصب تھا اور ہٹ دھرمی تھی۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عمرہ سے باز رکھنا کفار کے صدیوں کے دستور کے اور اصول کے خلاف تھا۔ ان کے بڑے بوڑھے بھی انہیں اس کبھی حرکت سے روک رہے تھے کہ حضور کو عمرے کے لیے آنے دو، منع نہ کرو۔ انہیں یہ بخوبی علم تھا کہ حضور کا یہ سفر صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے ہے، اس کے باوجود وہ قریش مکہ کفار مکہ اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے تھے۔ اسی کو قرآن پاک نے حمیت جاہلیہ کہا ہے، کیونکہ وہ بے جا نفرت تھی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف، اور بے جا تعصب تھا ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف۔
چنانچہ انہوں نے اپنے موقف کو کفار نے ان الفاظ میں بیان کیا، کہتے ہیں قتلوا ابناءنا واخواننا ثم يدخلون علينا في منازلنا واللات والعزى لا يدخلون ابدا۔ کہا ان مسلمانوں نے ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو قتل کیا کہ اب ہم انہیں اپنے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت دیں؟ لات و عزا کی قسم، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کفار نے گویا قسم کھا لی، ہم مسلمانوں کو کبھی بھی مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کفار کی بے جا ضد اور تعصب کا تو یہ حال ہے جو آپ نے سنا۔ اس کے برعکس اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ انہیں کوئی بھی حکم ملے اللہ کا، اس کے حبیب کا، کہ جو ان کے جذبات کے بھی خلاف ہو، ٹھیک ہے جی، فرمایا یہ اللہ کا حکم ملتے ہی میرے حبیب کے غلام اپنا سر تسلیم جھکا دیتے ہیں۔ دل میں اضطراب کی موجیں سر اٹھا رہی ہوتی ہیں، فوراً سہم جاتی ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ذات میں انہوں نے اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے ان کے دل میں یہ اضطراب نہیں بلکہ حضور کے لیے ہے۔ فرمایا میرے حبیب کے غلام یہ چاہتے ہیں کہ ہر میدان میں اسلام کو غلبہ ہو، اللہ کے پیارے حبیب کو فتح ہو، ان کے پیارے حبیب کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یعنی اسلام کو پھیلانے کے لیے میرے حبیب کے غلاموں کو مال قربان کرنا پڑے، مال قربان کر دیتے ہیں، جان کی بازی لگانا پڑے، میرے حبیب کے غلام صحابہ کرام اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مکہ کے بت پرستوں کی عارضی کامیابی یہ بھی حضور کے غلاموں کو گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ان کے دلوں کی اس کیفیت سے پوری طرح باخبر ہے اور اللہ کی نگاہ میں حضور کے صحابہ کی بڑی قدر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب اللہ کریم دیکھتا ہے کہ میرے حبیب کے غلام اسلام کی سربلندی، حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے بڑے اضطراب والے ہیں، تو اللہ کریم صحابہ کے دلوں کو اطمینان و سکون سے نواز دیتا ہے۔ حضرت محترم اب آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو شرائط طے ہوئی تھیں وہ بظاہر کفار کے غلبہ اور اسلام کی کمزوری کو ظاہر کر رہی تھی، اس لیے صحابہ کرام ان شرائط کے اوپر کئی صحابہ کرام کے دل میں اضطراب تھا۔ جن صحابہ نے اپنی جان کی بازی لگانے کی حضور کی دست حق پرست کے اوپر بیعت کی تھی، ان صحابہ کا جذبہ ایثار بے مثال تھا، اور صحابہ بڑے مضطرب تھے کہ ہم صلح حدیبیہ کی شرائط کو حضور کیوں تسلیم کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم جیسے شخص بھی بڑے مضطرب تھے کیونکہ ان کی غیرت ایمانی اس قدر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب اللہ اس کے رسول نے حکم دیا کہ نہیں، جو حضور نے فرمایا جو میں نے شرائط طے کی ہیں اپنی مرضی سے نہیں کی، اللہ کے حکم سے کی ہیں، تو پھر تمام صحابہ نے اللہ رسول کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ تو اللہ کریم نے اسی شے کو بیان کیا، جب جگہ دی کفار نے اپنے دلوں میں ضد کو، وہی زمانہ جہلیت کی ضد، فانزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین کو اپنے رسول مکرم پر اور اہل ایمان پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، انہیں استقامت بخش دی تقویٰ کے کلمہ پر۔ اب یہ صحابہ کرام نے جو اللہ رسول کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکایا، اللہ کریم کو یہ ادا بڑی پسند آئی اور ارشاد ہوا الزمہم کلمۃ التقویٰ، اللہ کریم نے حضور کے صحابہ کرام کو تقویٰ کے کلمے پر استقامت بخش دی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ الزمہ کا معنی کیا ہے۔ الزمہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی کے ساتھ اس طرح چسپاں کر دینا کہ وہ اس سے جدا نہ ہو سکے۔ اب کلمۃ التقویٰ سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو تقویٰ کے کلمے پر استقامت بخش دی۔ کلمۃ التقویٰ سے مراد کلمہ شریف ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت علی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کلمۃ التقویٰ سے مراد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے،
تو قرآن نے کہا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کے دلوں کو تقویٰ کے کلمہ یعنی کلمہ توحید کے اوپر ان کو ثابت قدم فرما دیا۔ اب آپ خود انصاف فرمائیں کہ جن حضور کے غلاموں کے بارے رب کریم نے فرمایا کہ میں نے حضور کے غلاموں کے دلوں کو تقویٰ کے ساتھ ثابت قدم فرما دیا، کلمہ توحید ان کے دلوں میں یوں میں نے راسخ فرما دیا کہ اب یہ کلمہ توحید اور کلمہ شریف کی عظمت کوئی بھی میرے حبیب کے غلاموں سے دلوں سے ختم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ لوگ جو صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر زبان تان دراز کرتے ہیں، اس آیت کے 3 الفاظ میں غور و فکر کریں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے کلمہ توحید کے اوپر ثابت قدم ہونے کی رب کریم گواہی دے رہا ہے۔ وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جو ان صحابہ کرام کی شان کے اوپر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ صحابہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے، یعنی اللہ کریم صحابہ کرام پر اپنی رحمتوں کو جس فیاضی سے نشاور کر رہا ہے، ان کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ فرمایا میرے حبیب کے غلام صحابہ جن کے دلوں کو میں نے کلمہ توحید کے ساتھ ثابت قدم رکھا ہے اور کلمہ توحید کو ان کے دلوں میں نے یوں مضبوط بنا دیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان میرے حبیب کے غلاموں کے دلوں سے اللہ کی محبت، کلمہ توحید اور میرے حبیب کی عشق اور حضور کی محبت کو کوئی شے نکال نہیں سکتی۔ انہی صحابہ کے بارے قرآن نے کہا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا کہ میرے حبیب کے غلام اس بات کے حقدار تھے کہ ان کے دلوں کو کلمے کے ساتھ مضبوط کیا جائے، اور وہی اس کے زیادہ اہل بھی تھے۔ اب آپ اس کے اندازہ لگائیں کہ حضور کے غلاموں کی شان کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جو میں نے اپنے حبیب کے غلاموں کے اوپر بے شمار فضل و کرم کیا وہ بلا وجہ نہیں کیا، وہ اس قابل تھے کہ میں ان کے دلوں میں تقویٰ کو مضبوط فرماتا، کلمہ توحید کو مضبوط کرتا۔ لہٰذا ان صحابہ کے بارے میں زبان تان دراز کرنا یہ بد نصیبی ہے۔ یہ صحابہ کرام حضور کے تمام صحابہ کرام عظمت و شان والے ہیں، کسی شخص کو کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا وہ کسی صحابی کے بارے میں ادنا سی بھی بے ادبی کرے۔ اور آخری جملہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا یہ حضور کے صحابہ کے اوپر اپنے فضل و کرم کی بارش اس رب نے کی ہے جو ہر شے کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ رب کریم نے اپنے حبیب کے صحابہ کے ایمان کو خوب جانچا پرکھا، ان کا امتحان لیا، ہر طرح سے صحابہ کرام کا امتحان لیا گیا، بڑے بڑے امتحانات آئے، لیکن جب اللہ کریم نے یہ دیکھا کہ میرے حبیب کے غلام واقعی اس قابل ہیں کہ ان کو میں اپنا قرب عطا فرماؤں، اپنے حبیب کی غلامی میں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کروں، تو اللہ کریم نے ان کے امتحان لے کر اللہ کریم نے ان کو شان رفیع عطا فرما دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کو اپنی رضا عطا فرما، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔